اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز کسی نہ کسی خواب کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کوئی اہم معلومات عرض کرتے ہیں. تو خواب میں اگر کسی نے سفینہ، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کشتی، عربی میں اسے جو ہے وہ سفینہ کہا جاتا ہے، فلک بھی کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اسے بوٹ کہا جاتا ہے. ناظرین، فرمایا کہ اکثر اوقات اس کی تعبیر جو ہے وہ نجات سے کی جاتی ہے، اور کبھی اس کی تعبیر بادشاہوں کے پاس پہنچنے، یعنی حکمرانوں کے پاس پہنچنے اور اس کے سبب سے کی جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بادشاہوں کے پاس پہنچے گا، ان کے دربار تک رسائی ہوگی، یا آج کے یعنی جو حکمران ہیں ان تک پہنچے گا، کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ رسائی ہوگی. اور کبھی اس کی تعبیر رنج و غم سے بھی کی جاتی ہے، مگر نتیجے میں نجات جو ہے وہ قریب بتائی جاتی ہے کہ رنج و غم تو ہے لیکن نجات جو ہے وہ قریب ہے. اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ دریا میں یا سمندر میں کشتی میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کشتی میں داخل ہونے اور کشتی کے چھوٹے یا بڑے ہونے کے لحاظ سے امور مملکت اور سلطنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن پھر وہاں سے نکل بھی جائے گا. جس نے یہ دیکھا کہ وہ کشتی میں ہے اور کشتی میں پانی آ گیا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں کچھ رنج و غم اٹھانا ہوگا، یا خدا نہ خواستہ کوئی مرض ہوگا، یا وہ کہیں پر قید ہوگا، لیکن آخر میں ان تمام باتوں سے نجات حاصل کر لے گا. اچھا، اس کے ساتھ جس نے یہ دیکھا کہ وہ کشتی سے نکلا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جلدی کسی غم علم سے نجات حاصل کر لے گا. اور جس نے یہ دیکھا کہ کشتی خشک زمین میں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو رنج و غم پہنچے گا، سختی پائے گا، لیکن پھر بالآخر نجات حاصل کر لے گا. اگر کسی نے یہ دیکھا کہ کشتی قبلے کی طرف رک کر کے جا رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں اس کی زندگی میں ہیں، بس ان قریب اس سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان تکلیفوں سے نجات پانے کا وقت آ چکا ہے. تو ناظرین، یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے کشتی کے حوالے سے کوئی خواب دیکھے تو اس کی تعبیرات میں عرض کی، لیکن یہ میں نے ائمہ معبرین کے اقوال کی روشنی میں عرض کیا ہے ناظرین. لیکن اگر کوئی دیکھے وہ کشتی میں ہے اسی سچویشن میں تو ضروری نہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہی ہوگی. ہر بندے کے اعتبار سے مختلف خواب کی تعبیر ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے. چلتے ہیں ناظرین کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. خواب بتاؤں؟ جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو، کون اور کہاں سے؟ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ اگر کنٹرول روم کو آواز آ رہی ہے تو ان سے کہیں کہ خواب بیان کر دیں. ہیلو. جی، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جی. السلام علیکم. وعلیکم جی، السلام. کون اور کہاں سے؟ میں رابعہ بات کر رہی ہوں رحیم خان سے. جی فرمائیے. میرا خواب یہ ہے، میری بہن نے خواب دیکھا ہے. اس کا خواب یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ قرآن پاک کھولتی ہے، ہاں اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ باغ مبارک ہو. یہ بات مبارک ہو. یہ باغ، اچھا، باغ مبارک ہو. اس کے جیسے وہ قرآن پاک کھولتی ہے اس پہ یہ صورت ہے باغ، اس کا حالانکہ کوئی صورت نہیں ہے،
لیکن اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ باغ مبارک ہے. پھر اس کے نیچے ستارے نظر آتے ہیں, اس کو محسوس ہوتا ہے یہ خوشیاں ہیں. پھر ایک گلابی رنگ کا پھول نظر آتا ہے. ایک منٹ, یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ باب مبارک ہو, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس کے نیچے ستارے نظر آتے ہیں, اس کو محسوس ہوتا ہے یہ خوشیاں ہیں. ٹھیک ہے. پھر گلابی رنگ کے پھول نظر آتا ہے. پھر اگلا صفحہ پلٹتی ہے تو بہت خوبصورت پانی نظر آتا ہے. حالانکہ یہ ہے قرآن پاک, لیکن اس کے اندر نظارے نظر آ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. پھر اس میں اتنا شفاف پانی ہے کہ ایک سائڈ پر بچے ہیں جو تیر رہے ہیں. پھر صفحہ پلٹتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی بہن ماشاءاللہ نماز وغیرہ پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی, درود کی بھی پابند ہیں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے؟ سر میں محمد خان بات کر رہا ہوں, ڈیرہ غازی خان سے. محمد خان جی جی جی, فرمائیے. سر میرے دو خواب ہیں. پہلا خواب ہے کہ شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوئے ان کو دکھا کے جی ذرا آواز اونچی کریں, مجھے آواز کم آ رہی ہے. سر میرا دو خواب ہیں. پہلا خواب ہے میں شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوئے ہیں, ان کو ہٹا کے چمچ سے میں شہد کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا خواب ہے کہ میں گلی سے جا رہا ہوں, ادھر سے پانی آ گیا ہے, سیلاب. ایک منٹ. تو میرے 3 بھتیجے اس میں کھیل رہے ہیں, 2 کو میں بچا لیتا ہوں, تیسرے کے پیچھے بھاگتا ہوں, پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. آپ کی گلی میں سیلاب آیا ہوا ہے؟ جی جی, میرے جب محلہ ادھر رہتا ہوں نا, اسی گلی میں سیلاب آ جاتا ہے. تو 3 بھتیجے میرے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, 2 کو میں پکڑ لیتا ہوں, تیسرے کے بیچ سے بھاگتا ہوں, پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا, یہ بتائیں کام کیا کرتے ہیں؟ سر میں کام کرتا ہوں, ٹائر کٹائی کرتا ہوں. کس کا؟ ویسے تو میں ٹائر کٹائی, ٹائر نہیں ہوتے گاڑیوں والے جی ٹائر. جی جی. تو کچھ پریشانیاں وغیرہ ہیں آپ کو؟ سر میں کہا تھا بہت زیادہ خرچہ میرا کام ہے, پھر بھی میرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے؟ سر میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. ہاں سر, پہلا خواب مجھے یہ ہے سر, میں نے دیکھا ہے سمندر میں سر بہت بڑا اژدہا ہے. ٹھیک ہے. اور میں سر ڈر گئی ہوں کہ اتنا بڑا, اور سر پھر میں دیکھتی ہوں, مجھے دیکھتے دیکھتے سر وہ انسان کی شکل میں آ گیا ہے. صحیح ہے. اور میں کہتی ہوں اچھا, میں نے سنا تو تھا کہ 100 سال کے بعد سانپ جو ہوتا ہے انسان بن جاتا ہے, آج میں نے دیکھ بھی لیا ہے. اور سر وہ 2 دفعہ ایسا ہوتا ہے, کبھی وہ انسان بنتا ہے اور کبھی وہ سانپ بنتا ہے. اور پھر میں بڑے غور سے اس کو دیکھتی ہوں کہ اچھا اس سانپ جو انسان بنا ہے اس کی شکل کے عام انسانوں جیسی ہے, کوئی جنات جیسی ہے, لیکن سر وہ انسانوں جیسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور سر دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ ایک عورت میرے تعلق والی میرے گھر آئی ہے اور آ کے مجھے ایک مردانہ قمیض دیتی ہے, اور بڑی خوبصورت بوتیک سٹائل شرٹ بنی ہوتی ہے, تو مجھے کہتی ہے مجھے اس طرح کی بنوا دو. اور سر حالانکہ سر میرا یہ شعبہ نہیں ہے کہ کام اس طرح کے کرنا کروانا, پھر بھی وہ مجھے دیتی ہے. اور اس کے بعد ایک اور عورت آتی ہے سر, وہ بھی مجھے ایک مردانہ قمیض دیتی ہے کہ مجھے اس طرح کی بنوا دو. اور جو پہلی والی عورت ہے نا, مجھے اس کی شرٹ بڑی اچھی لگتی ہے, اور میں کسی سے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اچھا فلاں فلاں محلے میں جو ٹیلر ہے نا اس سے تیار کروا کے اس کو دیتی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ جو پہلی عورت دوسری, تو وہ آپ کی نون ہے, آپ جانتی ہیں؟ سر پہلی والی کو میں جانتی ہوں, میرے تعلق والی تھی. اچھا, کوئی ٹریلرنگ کے حوالے سے کچھ کام تو آپ کا ایسا نہیں ہے؟ سر مثلاً مطلب کوئی اس طرح آپ کپڑے وغیرہ تو آپ اسٹیچ نہیں کرتے؟ نہیں سر, نہیں سر, میرا کوئی اس طرح کا شعبہ نہیں, نہ میں سیکھتی. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے؟ جی میں اٹک سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میں نے خواب ملتب یہ دیکھے ہیں کہ میں ایک کمرہ ہوتا ہے کچا سا نا, وہ پھر 2 پیر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس میں جاتی ہوں. کون بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ 2 پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا, حقیقت میں بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں, لیکن وہ 2 بیٹھے ہوتے ہیں, دونوں بھائی بیٹھے ہوتے ہیں جو کافی ضعیف ہوتے ہیں. تو ایک ان کی بیگم ہی بیٹھی ہوتی ہے, بیوی مطلب جو بیوی صاحبہ ہوتی ہیں. تو وہ مجھے کہتے ہیں, ایک صاف صفحہ لیتے ہیں تو پین بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ بتاؤ, اپنے دل کا حال مکمل بتا دو کہ تم کب سے پریشان ہو. تو میں جانماز پہ بیٹھی ہوتی, مجھے کہتے ہیں جانماز بچھائیں, اس کے اوپر آپ بیٹھے کعبے کی طرف. کیا کہا کہ جانماز میں بیٹھ جائیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے؟ جی میں بیٹھتی ہوں, مجھے کہتے ہیں آپ سب باتیں بتا دو مجھے. تو میں ان کو ایسے بتاتی ہوں تھوڑی سی باتیں اپنے گھر کا حالات, تو میں رونے لگتی ہوں بہت. وہ ایسے پین کے ساتھ صاف صفائی بالکل سفید, اس کے اوپر لکھ رہے ہیں. کیا کہا کہ آپ صفحے پر لکھیں وہ ساری باتیں؟ وہ خود لکھ رہے ہیں, مجھے یہی کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں صفحہ لیتی. دوسرا خواب بھی ہے. جی بولیں. جی دوسرا خواب یہ ہے کہ میں مطلب میرے گھر میں کوئی ایک عورت آتی, وہ بیری بھی اور گونگی بھی ہے نا, وہ اس کے ہاتھ میں ایک بکری کی رسی ہوتی, بڑی بڑی سی بکری ہوتی ہے,
ایک بچے اس نے جنم دے دیا ہے, وہ 7 بکری کے ساتھ اندر آ رہا ہے, تو میں اس کو کہتی کہ اس کو لے جائے گی, دوسرے بچے بھی ابھی اس کا آ جائے گا تو اسے بند کر دے گی میرے گھر میں. تو وہ میری بات نہیں مانتی, وہ کہتی ہے نہیں. میں اس کو کہتے تھے چلو اس کو کچھ جگہ پہ لے جاؤ, جاتا کہ یہ دوسرا بچہ وہاں جنم دے نا. تو ایک جو اس کے ساتھ بچہ تو وہ بہت پیارا ہوتا ہے, اس کے سفید زیادہ رنگ ہوتا ہے اور دوسرے کلر جو ہے بہت ہلکے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کس حوالے سے پریشان ہیں؟ نہیں, یہ بس چھوٹی موٹی مسئلے, بچی کے گلے کے مسئلے, اس وجہ سے پریشانی کوئی اچھی تو نہیں. میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا, آپ میرڈ ہیں ماشاءاللہ, شادی شدہ ہیں, میرے 2 بچے بھی بچے ہیں, کچھ شوہر کی طرف سے پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں, شوہر کے بس کاروبار مطلب صحیح نہیں ہے, مالی حالات کچھ اچھے نہیں ہے, لیکن بیٹی کی طرف سے پریشان رہتی. آپ بیٹی کی طرف سے پریشان ہیں؟ جی. تو بیٹی کیا بیمار ہیں؟ جی, وہ ٹانسلس کا مسئلہ, اتنا زیادہ کوئی سیریس گھر میں ایسی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اور ایک خواب اور بھی دیکھی تھی, چھوٹی سی ہے وہ. جی بولیں. جی, وہ یہ ہے کہ میں اور میرے والد صاحب مرحوم, وہ تو فوت ہو گئے 10 سال ہو گئے, لیکن وہ اور میں اسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, نیچے میرے ایک بھائی کھڑا ہوتا ہے. کہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ میرے بھائی نیچے کھڑے ہوتے ہیں. آپ اور آپ کے والد مرحوم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ تھوڑی سی اونچی جگہ ہوتی ہے, یہ پہاڑ مانا اتنی اونچی جگہ ہوتی ہے, وہاں دونوں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور میرا بھائی ایک نیچے کھڑا ہوتا ہے. تو میں تو کہتی ہوں عمرے پہ جا رہی ہوں, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ میں نے تو وہاں سے کوئی مطلب مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی مجھ سے گناہ نہ ہو جائے جس سے دم واجب ہو جائے گا, تو مجھے تو پتہ ہی اس بارے نہیں, تو میرے ہاتھ میں سب کلر کی تسبیح بھی ہے. ٹھیک ہے, بس اس کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے. کھل جاتی. ٹھیک ہے, میں اچھا وہاں کی حاضری ہو چکی ہے آپ کی؟ نہیں, شوق بہت ہے لیکن مالی حالات بھی صحیح نہیں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ناظرین و سامعین, انشاءاللہ مزید ہم پروگرام میں کالز شامل کریں گے, لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب, تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی کون اور کہاں سے؟ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ ہیلو, آپ جی مجھ سے بات ہیں؟ جی ہاں, میں کسی اور سے تو نہیں ہوں نا میری بہن. السلام علیکم. آپ خواب بتاؤں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کراچی سے. جی فرمائیے. جی عائشہ بول رہی ہوں کراچی سے. جی بولیں. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ میری بیٹی کا رشتہ کہیں چل رہا ہے, ابھی ڈن نہیں ہوا ہے, تو ان کے گھر انہوں نے انوائٹ کیا ہے. تو میرے ہسبینڈ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے, مطلب ان کے دوست ہی ہیں وہ خواب میں آئے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہے اس بارے میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دم کر کے لے کے جانا, جیسے دم کر کے قرآنی آیتیں آرام سے اس کو حصار میں کھینچ کے دم کر کے لے کے جانا, اور دوپٹہ لے کے جانا. اس بات پہ بار بار اصرار کرتے کہ یہ کر کے لے کے جانا. ٹھیک ہے. اچھا آپ وہاں سے دعوت کھا کر آ چکے ہیں؟ نہیں, ہمیں بلایا ہے, اب ہم جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میں نے 2 خواب پوچھنے ہیں جی. جلدی ایک میں نے پوچھیں. یہ خواب دیکھا ہے کہ جہاں پہ میری والدہ میرا رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں, وہاں پہ میرا چھوٹا بھائی ان کے گھر میں گیا ہے, اور لڑکے کی بہن نے ایک جیسے کالا بریف کیس ہوتا ہے اس طرح کا نا, کپڑوں کا بھرا ہوا بھیجا ہے میرے بھائی کے ہاتھ ہمارے گھر, اور اس میں میرا ایک بہت پیارا خوبصورت سا لال رنگ کا اور کام والا جوڑا نکل آتا ہے. تو میں اپنی والدہ کو کہتی ہوں کہ امی یہ بالکل ویسا اتنے سال پرانا سوٹ نکلا ہے, اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اور مجھے جو پسند بھی تھا, اور بہت اچھا مجھے لگتا ہے کہ بالکل صحیح اتنے سالوں بعد نکلا ہے. تو میں بہت خوش ہوں, مطلب مجھے اچھا لگتا ہے. اور دوسرا ایک میں نے جی میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں دور کے, وہ اپنی شیروانی اور ویسٹ کوٹ جو ہے وہ یہاں پہ کراچی میں چھوڑ کے دوسرے شہر اپنے بچوں کے پاس چلے جاتے ہیں, شیروانی اور ویسٹ کوٹ یہاں کراچی میں چھوڑ کے. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو دور کے رشتہ دار ہیں کیا کام کرتے ہیں وہ؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جو دور کے رشتہ دار ہیں جن کو خواب میں دیکھا, وہ کیا کام کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی آواز. ٹھیک ہے جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں تو بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی فرمائیے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری مما کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور انہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری خالہ آئی ہوتی ہیں, اور میری دونوں خالہ ہوتی ہیں, اور ساتھ ان کے ایک بڑا بیٹا ہوتا ہے اور ان کی بیٹی بھی ہوتی ہے.
تو سر میرے سے خوشی خوشی ملتے ہیں, تو میری خالہ بھی میرے سے خوشی ملتی ہیں, اور میری مما بھی مجھے مل کے کہتی ہیں کہ تمہاری خالہ نیکسٹ منتھ اپنے بیٹے کے ساتھ تمہارا نکاح کریں گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں بہاول نگر ضلع سے بات کر رہی ہوں. جی نام میرا فاطمہ ہے, اور مجھے نا خواب میں نے دیکھا ہے میں اپنے بال ہاتھوں سے کنگھی کرتی ہوں اور سارے بال میرے گر رہے ہیں. آپ کے بال کنگھی کرتے ہوئے گر گئے؟ جی کنگھی بھی نہیں, ایسے میں ہاتھ لگاتی ہوں تو میرے سارے ہاتھوں میں آ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کچھ پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ بس سر مجھے نا طبیعت خراب رہتی, چھوٹے بچے کی طبیعت بھی خراب ہے, بخار ہے اس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں وسیم بات کر رہا ہوں پاک پتن سے. جی فرمائیے. سر میں نے کام میں دیکھا جیسے ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے ستارے نظر نہیں آ رہے. مطلب آپ کو بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ستارے نظر نہیں آ رہے؟ ہاں جی, تو میں نے دیکھا تو ستارے مجھے نظر آئے, اس میں لکھا ہوا ہے الحسیب ہو. ٹھیک ہے. تو اچھا میرے بھائی, اگر آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز کو آن کیا ہوا ہے تو میں کیسے بات سنوں گا آپ کی؟ تو آپ اسے نہیں بند نہیں کی ہوئی نا, مجھے آ رہی ہے, مجھے آ رہی ہے, آپ کو نہیں آ رہی. اچھا ہاں سب بند کر دیں پھر. ہاں میں نے ستاروں میں یہ دیکھا کہ جیسے الحسیب وہ لکھا ہوا ستاروں کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ. نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ ہاں جی, کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں, کبھی چھوڑ دیتا ہوں. اچھا کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں شفیق بول رہا ہوں لاہور سے. جی میں نے 2 دفعہ خواب دیکھا ہے, 2 راتوں مسلسل. جو میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ دوبارہ پھر خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ابھی فوت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آخری وقت میں آپ زیادہ قریب تھے ان کے؟ جی ہاں جی بالکل, اس میں ٹھیک ہے, قریب تھا, میں انشاءاللہ عرض قریب کرتا تھا. ہوں. اور یہ میں نے دیکھا صبح کا ٹائم ہے خواب. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. یعنی وہی مناظر آپ نے دیکھے. جزاک اللہ. السلام علیکم. سر میرا خواب ہے سر کہ میرے یہ بتائیں میں رات کو شرف الدین بات کر رہا ہوں سر. کہاں سے؟ بکھر سے سر. جی فرمائیے. سر میں دیکھتا ہوں تو مجھے خواب میں نا بڑے کالے کالے سانپ نظر آتے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں تو کبھی میرے ہاتھ میں سریا ہوتا ہے, وہ میں پیچھے سے ان کو مارتا ہوں تو زخمی کر دیتا ہوں, کبھی ان کی گردن میں وہ کر دیتا ہوں. یعنی وہ آپ پر قابو نہیں پا سکتے؟ جی میرے اوپر نہیں, میں دیکھتا ہوں تو چھپ جاتے ہیں, یا میرے گھاس جو ہوتے ہیں نا زمینداروں کسان ہے سر. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کیا کام کرتے ہیں؟ میں سر زمینداری کرتا ہوں. کچھ پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ تو خاص تو نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں مفتی صاحب. جی جلدی فرمائیے. ایک تو میرا خواب یہ ہے کہ میرے نا بھائی نے دیکھا ہے یہ خواب کہ وہ نا عمرہ پہ گیا ہے, تو وہاں پہ وہ مجھے کوئی جنت ہے وہاں پہ, وہ مجھے اس کا نیم بھول گیا ہے, تو وہ نا اس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ عمرے پر گیا ہے. کیا بھول گیا؟ ہاں جی وہاں پہ گیا ہے, تو وہاں پہ کوئی جنت مالا ہے کہ کوئی ایسی نیم ہے, تو وہاں پہ اس کو نا کہا جاتا ہے کہ تمہیں نا وہاں پہ ایک درخت ہے دکھتا, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نا گلاب کی پتیاں کھاؤ, تمہیں انشاءاللہ اللہ اولاد دے دے گا. وہاں سے وہ غیب سے آواز آتی ہے, جبکہ حقیقت میں اس کے اولاد نہیں ہے, اور وہ بیمار بھی بہت رہتا ہے, اور دعا خیر اس کے لیے فرما دیں. اور سیکنڈ خواب میرا یہ ہے. ہیلو جی میں سن رہا ہوں. سیکنڈ میرا خواب یہ ہے کہ مفتی صاحب میں نے آج صبح کو ہی دیکھا ہے خواب کہ میں اور میری امی نا بس میں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلی سیٹ پہ, تو ڈرائیور نا جلدی سے بھاگ آ رہا ہے, تو کسی کو بتا رہا ہے کہ پیچھے نا 2 ڈاکو لگے ہوئے ہیں, ان سے میں نے گاڑی بگائی ہے. ٹھیک ہے, وائٹ پہ ہیں, تو 2 مطلب ہماری گاڑی کر رہے ہیں. مجھے جب پتہ چلتا ہے تو میں اپنی چین اور اپنے کانوں سے نا ایئر رنگ اتارتی ہوں گولڈ کے, اور پرس میں رکھتی ہوں. صحیح ہے. تو پرس میں رکھ کے اس کے بعد نا ہم اتر جاتے ہیں گاڑی سے. اس کے بعد میں اپنی امی کو کہہ رہی ہوں کہ جلدی سے مطلب یہاں سے چلیں, کسی بھی سواری پہ جلدی ہو جائیں, وہ ڈاکو پیچھے ہیں.
چور ہمارے پیچھے ہیں. تو پھر مجھے ایک ٹانگا دکھتا ہے, ٹانگے پہ میں مطلب جلدی سے بیٹھنے کی کرتی ہوں کہ یہاں سے نکلیں. تو وہاں پہ نا میں بیٹھتی ہوں, لیکن وہاں پہ ایک بچہ ہے تو امی کے لیے جگہ نہیں ہے. میری امی پرمیشن نہیں دیتی, میں اتر آتی ہوں ٹانگے سے. اس کے بعد میں مطلب کہہ رہی ہوں کہ بس پہ بیٹھ جائے, رکشے میں بیٹھ جائیں, کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں, ہمیں ایک بس ملتی ہے وہ بھری ہوئی ہے. تو میں امی کو کہہ رہی ہوں کہ امی مطلب یہاں سے نکلے اور وہاں پہ مطلب کسی بھی سواری پہ سوار ہو جائیں. لیکن دیکھتی ہوں تو وہ سامنے آدمی آ جاتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. میں آدمی کو بھی دیکھ کے ڈری ہوں یا کوئی ریئیکشن نہیں ابھی میں نے دیا. یہ بتائیں کہ آپ حقیقی زندگی میں کچھ ڈرپوک ہیں تھوڑی سی؟ جی ہوں بھی تھوڑی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے سائمہ عامر بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میں نے خواب دیکھا تھا جیسے میرے بھائی ہیں, ایک ہاتھ میں ریموٹ لیا ہوا ہے, بٹن دباتے ہیں اور ہم لوگ ایک بوند کی طرح جیسے سفید رنگ کا ٹوپ ہوتا ہے, ہم آسمانوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں, میں جیسے ہی نیچے جھانکتی ہوں, نیچے چاند سورج اور ستارے میرے پیروں کے نیچے ہوتے ہیں. میں اپنے بھائی کو کہتی ہوں کہ میں تو کبھی جہاز کا سفر بھی نہیں کیا نا راکٹ, یہ اتنی تیز پرواز کیسی ہے اور کیا چیز ہے یہ. ہم لوگ باقاعدہ اوپر جاتے ہیں. اس کے بعد کس چیز میں اچھا ریموٹ تو ہے لیکن کس چیز میں جاتے ہیں اوپر؟ ایک بوند کی طرح سے, ڈراپ کی طرح سے ہم لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک روشنی کا دائرہ ہوتا ہے جو ہمیں آسمانوں پر لے کر جاتا ہے, اس کے پیچھے ہم لوگ جاتے ہیں. پھر نیچے چاند سورج نظر آتے ہیں. پھر میں بھائی کو کہتی ہوں کیا چیز ہے, پھر منظر پلٹتا ہے. پھر وہ جو روشنی کا دائرہ وہ بالکل اوپر, ہم لوگ میں اکیلی ہوتی ہوں, خلا بالکل خالی ہوتا ہے, یعنی نیل وہ آسمان ہوتا ہے, دنیا نہ بندہ نہ بندے. اچھا آپ نماز کی پابندی کرتی ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں 7 سال پہلے. جی 7 سال پہلے بیعت بھی کی تھی. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ گجرانوالہ سے. جی فرمائیے. میری نا چھوٹی سسٹر ہے, اس کو نا یہ اکثر خواب آتا ہے. کون ہے؟ میری چھوٹی سسٹر ہے. جی جی جی. اس کو نا اکثر خواب میں نا بکرے, بلی, کبھی کبھی سانپ نظر آتے ہیں, اور یہ خواب نا اکثر آتا ہے اسے. اچھا کچھ پریشان رہتی ہیں؟ مطلب پریشانی تو کوئی نہیں ہے, لیکن مطلب روزانہ ہی ہو گیا یا 2 دن بعد یہ خواب روزانہ. اچھا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے؟ ان میرڈ ہے. اچھا بکرے, بلے اور کیا خواب میں آتا ہے؟ ہاں جی, اور سانپ. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. میرے خیال میں بریک پر جانا ہے تو انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. اب چلتے ہیں کیونکہ لاسٹ سیگمنٹ ہے, تو اب ہم خوابوں کی تعبیر شریعت مطہرہ کی روشنی میں انشاءاللہ عرض کریں گے. رابعہ بہن نے رحیم یار خان سے پوچھا کہ ان کی سسٹر نے دیکھا کہ وہ قرآن کھولتی ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ باب مبارک ہو. پھر ستارے نظر آتے ہیں اگلے صفحے میں, اور پھر یعنی ستارے ایسے جیسے خوشیاں نظر آتی ہیں, اور پھر اگلے صفحے میں گلاب کا پھول نظر آتا ہے. پھر اگلے صفحے میں خوبصورت پانی اور بہت اچھے مناظر. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بہن ماشاءاللہ صوم و صلات کی پابند ہے, نیک خاتون ہیں, اور ظاہر قرآن بھی پڑھتی ہیں. تو قرآن پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے نا, کہ یہی قرآن ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بناتا ہے, یہی قرآن ہمیں جنت کے راستے پر گامزن کرتا ہے. یہی قرآن جب ہم اس سے محبت کریں گے, اس کے حقوق کو پورا کریں گے, تو یہ قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور روز آخرت بھی تنہا نہیں چھوڑے گا, یہ شفاعت کروائے گا. تو گویا کہ آپ کو اس کا جو اجر و ثواب ہے اور اس کے پڑھنے کا, اس پر عمل کرنے کا جو نتیجہ ہے نا, وہ نظر آ رہا ہے کہ مبارک ہو, یہ باب بڑا مبارک ہے. یعنی قرآن کی تلاوت کرنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا بڑا مبارک ہے. پھر ستارے, یعنی یہ اس کے پڑھنے سے کبھی غم نہیں آتے, خوشیاں آتی ہیں. گلاب کا پھول بھی خوشیوں کا مظہر ہے, تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خوشیاں در خوشیاں ہیں. پھر خوبصورت پانی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ یہاں پر بھی کام آئے گا اور اخروی زندگی میں بھی انشاءاللہ ہمیں کامیابی سے سرفراز کرے گا. تو میں ان سے کہوں گا کہ اپنی بہن سے کہیں کہ جو اعمال صالحہ وہ کر رہی ہیں وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ کرتی رہیں. محمد خان صاحب نے ڈیرہ غازی خان سے پوچھا کہ شہد کی مکھیاں بیٹھی ہیں اور یہ چمچ لے کر جو ہے وہ گویا کہ شہد وہاں سے لے کر کھا رہے ہیں. قرآن کریم میں سورہ نحل بھی ہے, اور نحل کا معنی ہوتا ہے جو ہے وہ شہد. فیہ شفاء للناس, کیا فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو شہد کو خواب میں دیکھنا
ہر اعتبار سے بہت اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف بھی اشارہ ہے. کوئی فائنینشلی پرابلم ہو تو اس کے حل کی طرف بھی اشارہ ہے. رزق حلال میں اضافے کی طرف بھی اشارہ ہے. غموں تکلیفوں سے چھٹکارا ہو کر خوشیوں کی طرف جانے کی طرف بھی اشارہ ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یا جس فیلڈ میں آپ ہیں تو آپ کو فائدہ ملے گا، لیکن تھوڑی سی اس میں رکاوٹ ضرور ہے، لیکن نتائج انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوں گے. آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، اللہ تعالیٰ پر کرم فرمائے اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. خوشیاں دیں انشاءاللہ، لوگوں کو خوشیاں بانٹیں، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. پھر دوسرا دیکھا کہ سیلاب ان کی گلی میں آیا ہوا ہے. 3 بھتیجے ہیں، 2 کو پکڑ لیتے ہیں، تیسرے کے پیچھے جاتے ہیں تو ان کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے. کوئی یا تو یہ سوچتے بہت زیادہ ہیں، جب خیالات کا ہجوم ہو تو اس طرح خواب نظر آتے ہیں، یہ خواب ہمت کہلاتے ہیں، پھر ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. لیکن اگر ایسا نہیں، سوچتے زیادہ نہیں ہیں تو کچھ پریشانیاں بہرحال ہیں اور انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی. اور میں ان سے کہوں گا کہ یہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ سورہ توبہ کی جو کہ 10ویں پارے میں ہے، سورہ توبہ کی آخری یہ آیت ہے، آیت کا حصہ. اس کو کثرت سے پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں. گجرانوالہ سے بہن نے پوچھا کہ سمندر میں اژدہا ہے اور یہ ڈر رہی ہیں، تو اژدہے سے ڈر لگتا ہے اور انسانی شکل میں آ گیا ہے. کبھی انسان کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی اژدہے کی شکل میں، اور یہ کہتی ہیں کہ ہاں ایسا جو آپ کے ذہن میں وہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی انسان ہے، یعنی کوئی انسان ہے اور ظاہر ہے کہ آس پاس ہی ہوتا ہے، وہ دشمن ہے آپ کا. اس کا انسانی شکل میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان ہے، دشمن ہے، اور ظاہر ہے کہ دشمن ہمیشہ تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس کو دشمنیوں سے ان کی دشمنیوں سے آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. اچھا، یہ بھی ممکن ہے کہ خواب میں جن اس طرح پریشان کر رہا ہو، تو برحال کوئی ایسے خطرے کی بات نہیں ہے. آپ ایک تو یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، نمازوں کی پابندی رکھیں اور سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنا گویا کہ حصار کر لیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور نمازوں کی پابندی نہ چھوڑیں. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ جو کوئی نون خاتون آتی ہیں، یعنی کوئی جاننے والی خاتون آتی ہیں، وہ آ کر انہیں کہتی ہیں کہ جی مردانہ قمیض ہے کہ بڑی خوبصورت قمیض ہے، تو آپ ایسی بنا دیں. تو انہوں نے کہا پھر دوسری خاتون بھی آتی، وہ بھی ایسے ہی کہتی ہیں، حالانکہ ایسا کام نہیں کرتے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا خدمت خلق کی طرف مائل ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں، اور یہ بہت اچھی جو ہے وہ عادت ہے. لیکن خاص طور پر خدمت خلق میں بھی ظاہر ہے کہ کچھ باتوں کی احتیاط بہت ضروری ہے کہ خدمت خلق اگر آپ کر رہی تو اس میں بھی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت رکھیں کہ کوئی ایسا کام کہ جس میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات سامنے آ جائے عزت نفس کے حوالے سے یا کسی حوالے سے بھی، تو کام کریں لیکن احتیاط کے ساتھ، دوسروں کی مدد کریں لیکن احتیاط کے ساتھ. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کہا، آپ نے کہا میں کر دیتی ہوں یا کر دیتا ہوں، آپ کام کرنے کے لیے گئے، آپ نے اچھا کیا، صحیح نہیں ہوا تو اس سے تو انگلی اٹھانی ہے نا، تو میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اٹک سے بہن نے پوچھا کہ ایک کمرہ کچا سا ہے، 2 پیر صاحب ہیں اور حقیقت میں بھی یہ ان کے پاس جاتی ہیں، ان کی زوجہ بھی ہیں، اور یہ وہ کہتی ہیں کہ ایک صفحہ مجھے دیا، بتاؤ کہ دل کا حال اس میں سارا لکھ دو. پھر کہا کہ جائے نماز پر کعبے کی طرف جو ہے وہ آپ بیٹھ جائیں اور جو کچھ بھی ہے آپ اسے جو ہے وہ مجھے بتائیں اور کہتی رہیں. دوسرا یہ کہ وہ لکھ بھی رہیں. پھر دوسرا خواب ہے کہ عورت ہے، گونگی ہے، بکری لے کر آتی ہے، بکری ایک بچہ جنم دیتی ہے، پھر کہتی ہیں کہ بھائی اس کو لے جاؤ یہاں سے، کہیں میرا گھر خراب نہ ہو جائے. پھر تیسرا خواب دیکھا کہ یہ اور والد مرحوم اونچے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور پھر بھائی بھی ہیں، یہ عمرے پر جا رہی ہیں مگر کہتی ہیں کہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے. اچھا، پہلے جو 2 خواب ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا نا پریشان بہت زیادہ ہیں. بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ سوچ کر نا وہ پریشانیاں پہاڑ بن جاتی ہیں. لیکن ان کو بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور بعض اوقات کوئی بات پریشانی کی نہیں ہوتی، دوسرا خواب یہ بتا رہے تو یہ اس میں بھی پریشان ہو جاتی ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ خواہ پریشان ہو جاتی ہیں. اس طرح نہ ہو، پریشانی آئے بھی تو گھبرائے نہیں. اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے اور ہم سے محبت فرماتا ہے، اب اس کی بارگاہ میں عرض کریں تو انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اور دوسرا نماز کی پابندی فرمائیں.
تیسرا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ بعض اوقات کوئی کام کرنے کی تمنا رکھتی ہیں اور لیکن وہ کام آپ کو آتا نہیں اور بعض اوقات وہ کام صحیح نہیں ہوتا. تو اس میں یہ کریں کہ جو کام بھی اگر آپ کو کرنا ہے تو اس کو پہلے سیکھ لیں, سیکھ کر کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد بھی پہنچیں گے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہر وقت سوچتی رہتی ہیں تو پھر یہ عمرے کے حوالے سے جو خواب ہے تو خواب ہمت ہے, لیکن اگر سوچتی زیادہ نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کی یا تو حاضری ہوگی یا تو انشاءاللہ کوئی بڑی حاجت آپ کی پوری ہوگی یا دعا قبول ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ عائشہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بیٹی کا رشتہ چل رہا ہے, انہوں نے کھانے کی دعوت دی تو شوہر نے خواب دیکھا کہ کوئی دوست کہتا ہے کہ دم کر کے جانا, دوپٹہ اڑوا کر جانا. یہ میں آپ کو عرض کروں کہ رشتہ تو اچھا ہے لیکن کوئی بھی کوئی ان کا رشتہ دار یا کسی حوالے سے بھی کوئی بات ایسی کر سکتا ہے کہ جس میں خدا نخواستہ آپ کو ذرا اچھی نہ لگے, تو ذرا سا بات چیت میں احتیاط کیجیے گا تاکہ کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جو انبن کا ذریعہ بن جائے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. پھر اس کے بعد کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ کہیں پر ان کا رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں, بھائی وہاں پر گیا, بریف کیس میں سوٹ رکھے ہوئے ہیں, ان کا سوٹ نکل آئے, یہ بڑی خوش ہوتی ہے. یہ بات یاد رہے کہ کچھ رکاوٹیں ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ یہ رشتہ بہتر ہوگا اور آپ کے لیے بہتری کا سبب بنے گا انشاءاللہ. ان کی والدہ کے دور کے رشتہ دار ہیں جو شیروانی اور ویسٹ کوٹ ان کے یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ پر جانا ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے خواب جو ہے یہ بھلائی کی طرف اشارہ ہے اور انشاءاللہ اچھا معاملہ ہوگا. پھر اس کے بعد اسلام آباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ مرحومہ اور 2 خالائیں, ان کا بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ بھی آتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ ملتے ہیں. تو ان کی والدہ مرحومہ ان سے کہتی ہیں کہ یہ جو خالہ ہے آپ کی, آپ کے اپنے بیٹے کا نکاح آپ سے کرنے والی ہیں. تو اس میں ضروری نہیں کہ جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہو, لیکن خواب میں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ اس وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ عنقریب اچھی جگہ پر رشتہ آپ کا ہو جائے گا. آپ نمازوں کی پابندی کیجیے, یا لطیف یا اللہ فجر اثر عشاء کے بعد 33 مرتبہ ولا خطیبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. بہن نے باول نگر سے یہ پوچھا کہ ان کے بال جو ہے وہ بہت گرتے ہیں, یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ کچھ اندرونی طور پر بعض اوقات پیٹ کے یا معدے کی کوئی اس طرح بیماری وغیرہ ہو جائے تو اس طرح خواب نظر آتا ہے, تو آپ ذرا ڈاکٹر کے پاس جائیں, علاج بھی کروائیں. دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, دم کے علاوہ پانی پئیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. پھر اس کے بعد وسیم صاحب نے پاک پتن سے پوچھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے ستارے نظر نہیں آ رہے اور انہوں نے دیکھا کہ ستارے نظر بھی آ رہے ہیں اور حسیبو لکھا ہوا ہے. آپ کو بتایا جائے حسیبو کا معنی ہے شمار کرنے والا, تو آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کریں, نمازوں کی پابندی کریں کیونکہ ایک ایک بات کا حساب ہوگا. اشارہ میں دے رہا ہوں, آپ سمجھ جائیں. والد مرحوم شفیق صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ والد مرحوم خواب میں آتے ہیں, دوبارہ گویا کہ فوت ہوئے ہیں, یہ خواب ہمت ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ آخری وقت میں ان کے ساتھ تھے تو آپ نے یہ منظر دیکھا, تو کوئی تعبیر نہیں, بس یہ اصالِ ثواب کریں. شرجیل صاحب نے بکھر سے پوچھا کالے کالے سانپ کبھی زخمی ان کو کرتے ہیں, یعنی یہ زخمی کرتے ہیں ان کو, وہ گھاس میں چھپ جاتے ہیں, بیڈ روم میں چھپ جاتے ہیں, یہ مطلب یہ کہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے اور اچھا خواب بھی ہے. تنبیہ یہ ہے کہ دشمن آپ کا موجود ہے اور اچھا یہ کہ وہ قابو نہیں پا سکا. اللہ رب العالمین اس کو دشمنیوں سے محفوظ فرمائے, یعنی آپ کو ان کی دشمنیوں سے محفوظ فرمائے. نمازوں کی پابندی کریں, یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. فیصل آباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کے بھائی نے دیکھا کہ عمرے پہ جاتے ہیں, جنرل معلّہ میں ایک درخت ہے تو وہاں گلاب کی پتیاں کھائیں تو ان کو اولاد ہوگی. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ علاج نہ چھوڑیں, چاہے وہ کسی حوالے سے بھی علاج ہو, ان کے حوالے سے یا ان کی وائف کے حوالے سے علاج کریں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, یہ زکریا علیہ السلام کی دعا, یہ فجر اثر عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں ولا خطیبہ درود شریف کے ساتھ. اور یہ ان کی امی جو ہے وہ بس میں پچھلی سیٹ پر ہیں, بہن بتاتی ہیں کہ وہ ڈاکو ہیں, سونے کی چیزیں یہ چھپا دیتی ہیں, پھر امی سے کہتی ہیں. پورا خواب انہوں نے بیان کیا, یہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے توہمات ہیں. تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ڈرتی بہت زیادہ ہے, ڈر ختم کریں, اللہ سے ڈریں, باقی کسی سے انشاءاللہ ڈرنے کی نوبت نہیں ہوگی. اور آخری کراچی سے سما بہن نے پوچھا کہ ان کے بھائی نے ریموٹ کنٹرول والا جو بتایا کہ اوپر جاتی ہیں, یہ ماشاءاللہ آپ کے لیے سب کے لیے بہت اچھا خواب ہے اور خوشیاں بھی ہیں, نعمتیں بھی ہیں, بہتر ہوگا انشاءاللہ. اور آخری گجرا والا سے بہن نے پوچھا کہ چھوٹی سسٹر کو خواب میں بکرے, بلے, سانپ
دشمن ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، 3 مرتبہ بلا خطیبہ درود شریف کے ساتھ دم کے بعد پانی پئیں، بہتر ہوگا۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ جمعہ اور ہفتہ جو ہے وہ شام 7 سے لائیو دیکھتے ہیں، اور یہ دوپہر 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ پیش کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام مجھے لگتا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ہی ہماری اس پروگرام میں ملاقات ہوگی، تو اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل اعظم جدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔